إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو خود پیدا فرمایا ہے اور چونکہ وہ انسان کا خالق ہے جتنا اللہ احکم الحاکمین انسان کے حوالے سے جانتے ہیں اتنا کوئی بھی انسان خود اپنے حوالے سے نہیں جانتا آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کوئی سائنسدان کوئی انجینئر کوئی چیز بنائے کوئی مشینری وغیرہ ایجاد کرے تو اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی کتاب بھی بھیجتا ہے کہ جس میں اس کو چلانے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ سب کچھ اس کتابچے میں درج ہوتا ہے تاکہ کوئی انسان غلطی نہ کھائے اس چیز کو خراب نہ کر بیٹھے بلکہ اس سے رہنمائی لے کر اس چیز کو استعمال کریں
بالکل اسی طرح اللہ احکم الحاکمین چونکہ خالق ہے، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کون سی چیز اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کے لیے غیر مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید بھی اتارا، اور اپنا سب سے پیارا نبی جو ساری دنیا میں سارے انسانوں سے سب سے اعلیٰ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی بھی اللہ نے اس لیے بھیجے تاکہ انسان ان سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی گزار سکے۔ محترم بھائیوں بزرگوں، آج کی اس مادی دور کے اندر، مادی دنیا میں ہر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب وقت دوڑ رہا ہے۔ کوئی اچھے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی غلط طریقوں کا استعمال کر کے ہر انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں لگا ہوا ہے، اور انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بڑے سیانے اور بڑے سمجھدار ہیں، ہر انسان سمجھتا ہے۔ لیکن اے انسان کو یاد رکھ، جب تک تو قرآن و سنت سے دور ہے، تیرے کسی کام کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ لیکن جب تو اپنی زندگی کا ہر معاملہ قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر گزارے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، تو اللہ کے فضل و کرم سے تیرے ہر کام کے اندر برکت ہوگی، اور تیرا ہر کام جو تو قرآن و سنت سے رہنمائی لے کے کرے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے نیکی اور خیر بن جائے گا۔ آئے محترم بھائیوں، دین اسلام کے اندر نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پہ خاندان وجود میں آتے ہیں، آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے، شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، خواہشات کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن سے اور اپنے نبی کی حدیث سے رہنمائی لے کر ہم آج سوچیں کہ کیا جو ہم نے طریقے اپنائے ہیں وہ بہتر ہیں، یا جو قرآن اور قرآن کے بعد نبی کی حدیث کہتی ہے وہ بہتر ہے۔ حکم دیا اللہ احکم الحاکمین نے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، 18واں پارہ ہے، سورۃ نور ہے۔ کہا اے میرے مسلمان مومن ایمان والے بندو، أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کو معاشرے کے اندر آسان بناؤ، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنی خواہشات کو درست طریقے سے پورا کرنے کے لیے، اور خاندانوں کا نظام سنبھالنے کے لیے تمہارا رب رحمان تم سے مخاطب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے نکاح کرو، اپنی بچیوں کے نکاح کرو۔ آپ اس حکم کے ذرا پیچھے آئے، پس منظر کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ احکم الحاکمین کس انداز سے، کون سا یہ بہتر رستہ دے کے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو برے رستوں سے، برے کاموں سے، معاشروں کو گزرنے سے، خاندانوں کو ویران ہونے سے، رشتہ داریوں کو اللہ احکم الحاکمین کس طرح بچانا چاہتے ہیں اور عزت والا بنانا چاہتے ہیں۔ خاندانوں کا نظام نکاح کے اوپر موقوف ہے، نکاح ہوتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، رشتہ دار آپس میں جڑتے ہیں، اللہ اولاد عطا کر دیتے ہیں، اولاد ملتی ہے، لڑکے کے جو والدین ہوتے ہیں وہ دادا دادی بن جاتے ہیں، بہن بھائی چچے اور پھوپھیاں بن جاتی ہیں، اور لڑکی کا جو خاندان ہوتا ہے والدین نانا نانی بن جاتے ہیں اور ماموں بن جاتے ہیں، لڑکی کے وہ جو بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، وہ ماموں اور خالائیں بن جاتی ہیں، اور یہی تو رشتے ہیں دنیا کے اندر جو بنیاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو سمجھ آتا ہے کہ سارے کے سارے
بنیاد کے اندر نکاح ہے جس کا حکم رب رحمان ہمیں دے رہا ہے۔ گاوان کی ہن ایاما، تمہارے جن بچوں کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اپنے خاندان اجڑنے سے بچا لو، اپنے بچوں کو خواہشات سے باہر نکال لو، ان کی تربیت کر لو، ان کی اصلاح کر لو، اور ان کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے، بے راہ روی سے روکنے کے لیے سب سے بہترین جو کام ہے وہ تمہیں تمہارا رب رحمان بتا رہا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ اپنے بچوں کا اور بچیوں کا نکاح کرو، نکاح کو آسان بناؤ دنیا میں۔ بدقسمتی سے آج ہم اس عمل سے بڑے پیچھے ہیں، لوگ اس پر توجہ دیتے ہی نہیں، اس پر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، اولادیں جوان ہو گئی۔ اور یاد رکھو، جس طرح اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا والدین کا فرض ہے، ان کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑا لے کر دینا، ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنا جس طرح یہ والدین کے اوپر فرض ہے، بالکل اسی طرح اولاد کی جنسی حوالے سے جو خواہشات ہیں ان کو بھی وقت پر پورا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج 22 25 30 35 سال عمرے، بڑے بڑے نوجوان مرد، نوجوان لڑکیاں، لیکن حالت کیا ہے کہ ابھی تک وہ پاک رشتہ جو اللہ کا اور حاکم جوڑنا چاہتے ہیں، وہ رشتے اس حوالے سے ہم بڑے پیچھے ہیں۔ نکاح کے اوپر غور و خوض کرنا اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔ پھر کیا اس کا نتیجہ ملا ہمیں معاشرے میں؟ کیا اس کا بگاڑ آیا معاشرے میں؟ مسلمانوں کی عزت پر ایک دھبا لگا۔ اللہ اکبر! آج آپ اخباروں کو پڑھ کے دیکھیں کہ لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنا تعلق اگر کسی کے ساتھ استوار کر رہے ہیں تو وہ میرا کیا لگتا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے۔ محرم رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جنسی ہراسانیوں کے اندر ہے، بگاڑ پیدا ہوا ہے اس وقت معاشرے کے اندر۔ پرسوں چوتھ کی اخبار اس پہ لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر ان 5 سالوں میں 17,800 سے اوپر کچھ تعداد تھی، یعنی تقریباً 18,000 بچیوں سے ریپ ہوا۔ یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں اور جس کو ہم نے کلمہ طیبہ، ایک پاکیزہ کلمہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ آج اس کی حالت اور اس کا سٹیٹس یہ بن چکا ہے، اللہ کی قسم بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر 18,000 بچیاں جو بھی چھوٹی بچیاں ہیں، جوان نہیں ہوئی، ان کے ساتھ ظالموں نے، درندوں نے اپنی درندگیاں رچی۔ میں کہتا ہوں ہم کسی کو نہ کوسیں، کسی پر تنقید نہ کریں، ہم اپنے گریبان میں جا کے کہ میری اولاد میں کتنے جوان ہیں، کتنی ان کی عمر ہو گئی ہے، میں ابھی تک ان کی شادی کیوں نہیں کر چکا، میرے خاندان کے اندر میرے ماتحت رہنے والے لوگ کتنے نوجوان مرد ہیں، کتنی نوجوان بچیاں ہیں، میں نکاح کے حوالے سے اپنے اندر کوئی شعور، کوئی سوچ کیوں نہیں بیدار کر رہا۔ یہ جرائم کو روکنے کے لیے، یہ جنسی خواہشات کو پورا کرنا اور پھر نہ دیکھنا کہ یہ میرا قریبی ہے یا دور کا ہے، یہ چھوٹی بچی ہے یا بچہ ہے، ان سب کے سب جرائم کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پاک بنانا چاہتا ہے، ان کے نوجوانوں کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، ان کی عورتوں کو طہارت و پاکیزگی کی حالت میں رب رحمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا قرآن میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اے میرے مسلمان بندو، میرے اوپر ایمان لانے والوں، اپنے ان بچوں اور بچیوں کا جن کی ابھی تک تم نے شادی سوچا ہی نہیں نکاح کے حوالے سے، ان کی شادیاں کرو۔ اور یہ نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا اور حاکمین بیان کرتے ہیں
یہودیوں نے اعتراض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا اعتراض کیا؟ کہتے ہیں اس نبی کو تو شادیاں کرنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. اس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اس کو چاہیے نبوت کا کام کرے، دنیا میں لوگوں کو دین سکھائے. یہ یہودیوں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ احکم الحاکمین نے جواب دیا، کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. کہا ہم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول ہم نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ہم نے ان کی بیویاں بھی رکھی ہیں اور ان کی بیویوں سے ان کی اولاد بھی پیدا کی ہے. وہ انسان ہیں، نکاح ان کی ضرورت ہے، خواہشات کو پورا کرنا ان کی ضرورت ہے. یہ نکاح ایک ضرورت ہے. تمہارا میرے نبی پر اعتراض بے بنیاد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کی بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی. اور محترم بھائیو، اس حوالے سے اپنے اندر سوچ بیدار کریں. ہم والدین ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے رب نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تیری اولاد تیرے اندر رہ کے غلط کام کرتی تھی، کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بگڑا ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے کے ساتھ بگڑا ہو، اللہ احکم الحاکمین کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں. اللہ نے والدین سے پوچھنا ہے، بتا میں نے اولاد کو میں نیک صالح عطا کی تھی، مسلمان کو بچہ تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، تو بڑا حاجی نمازی بنا پھرتا تھا، تو نے اپنی اولاد کی شادی وقت پہ کیوں نہ کی؟ وہ تو بیرا روی کے اندر چلا گیا، زنا و بدکاری کے اندر دھندا ہو گیا، فحاشی و ریانی کے اندر گھستا ہی چلا گیا. پوچھا جائے گا ان والدین سے جو آج چند بہانے بنا کے بیٹھے ہوئے. اللہ کی قسم آج زنا بڑا آسان ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. اس کے پیچھے وجہ ہماری برادریوں کو پوچھنا، ہمارے نخرے، ہمارے آرڈر، ہماری فرمائشیں. یہ دو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں دو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں آج آڑے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو گندا کرنا، پاکیزہ بنانے میں آڑے ہیں. آؤ اپنے نبی سے پوچھو. اللہ نے جب قرآن میں حکم دیا تو اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ لوگوں پھر تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ مولوی صاحب نے تو جمعہ میں کہہ دیا کہ اپنے بچوں کا نکاح کرو، ان کے ایمان کا خیال رکھو، ان کو غلط رستوں کی طرف نہ جانے دو. یہ مسئلہ انہوں نے بتا دیا ہے. مولویوں کی پتہ ہوئے کہ سارے کو پیسے بھی ہیں یا نہیں. اللہ نے اس کا پہلے جواب آگے رکھ دیا، کہا ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو، مفلس ہو، مسکین ہو، تمہارا گزارا نہیں ہوتا، بھوک کا شکار ہو، ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو، مفلس ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں ضرور غنی کرے گا. نکاح کی برکت سے اپنی اولادوں کو، اس سے سمجھ آتا ہے اپنی اولادوں کی دین کے مطابق تربیت کرنا اور ان کو غلط کاموں سے روکنے کے اندر ہی اللہ آپ کا الحاکمین کی خیر و برکات پوشیدہ ہے. کہ اگر تم فقیر ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ اللہ رب رحمان تمہیں اپنے فضل کے ساتھ غنی اور مالا مال کرے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ تو دن رات خرچ کرتا ہے مخلوقات پہ، اس کے خزانوں کے اندر قطرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہمارا جو ڈاؤٹ آگے آتا تھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کے نکاح کا سوچیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، ہم جہیز کہاں سے بنائیں گے، ہم فلانا کام کیسے کریں گے. ان چیزوں کو جب بنیاد بنا کے ہم نے بہانہ کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تم اگر مفلس ہو تو اللہ تمہیں غنی کرے گا. اور اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم
قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا مالی اعتبار سے، جن کی مدد کرنا اللہ احکم الحاکمین پر حق ہے، فرض ہے۔ تین قسم کے بندے، حق اللہ، اللہ پر حق ہے، عونہم، ان کی مدد کرنا۔ پہلا بند المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، مجاہد کی مدد کرنا اللہ پہ فرض ہے۔ دوسرا والمکاتب الذی یرید العداوہ، وہ غلام جو اپنے مالک کے ساتھ کوئی لکھت پڑھت کر لیتا ہے، مکاتبت کر لیتا ہے۔ مکاتبت کہ غلام اپنے مالک سے کہے میں تجھے اتنی رقم ادا کر دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے آزاد کر دے۔ مالک کہتا ٹھیک ہے، تو مجھے اتنی رقم، کوئی 1,00,000 2,00,000 روپیہ دے دے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب اس غلام نے وہ 1,00,000 2,00,000 کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ وہ تو غلام ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس غلام کی مدد کرنا اللہ احکم الحاکمین پر فرض ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ والناکح الذی یرید العفاف، وہ بندہ، وہ مرد، وہ عورت جو پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں غلط کاموں کے اندر چلا جاؤں گا یا میں غلط کاموں کے اندر چلی جاؤں گی، اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں وہ جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ پاک دامنی اختیار کرے، حرام سے بچ جائے، غلط کاموں سے بچ جائے، فحاشی و بیانی سے بچ جائے، کہاں پر نہ کہ نکاح کرنے والا مرد اور اللہ پر ذمہ ہے، ان کا فرض ہے اللہ پر ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ کیا اب ہمارے ذہنوں میں اب بھی کوئی خیال باقی ہے؟ اب بھی کوئی خرچ ہے؟ اگر ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، وگرنہ اللہ کی باتیں بالکل صاف اور کھری اور سچی باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی بالکل سچے ہیں کہ تم اپنی اولاد کی ان خواہشات کو اچھے طریقے کے ساتھ پورا کرنے کے لیے جب وہ بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دو۔ اللہ پر لازم ہے اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ پر لازم ہے اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اگر تم فقیر محتاج ہو اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ صحابہ کرام نا، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا، ٹائم تھوڑا ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ نکاح کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑی فضیلت والا عمل نہیں، اس لیے عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، راتوں کو تہجدیں پڑھو، بیویوں سے عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، بس اللہ کو مناؤ۔ بخاری کی روایت ہے، 3 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آگے، ایک کہتا ہے آگے تینوں نے پوچھا، پہلے سوال کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی اس کو بیان کیا۔ جب انہوں نے عبادت کو سنا تو اپنی عبادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں سے بڑا کم سمجھا۔ وہ تو رسول ہے پھر بھی اس قدر عبادت کرتے ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری عبادتیں تو بڑی تھوڑی ہیں۔ اب تینوں دیکھو فیصلہ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں پہلا صحابی بولتا ہے، کہتا ہے میں آج کے بعد رات کو سونا چھوڑ دیا، میں آج کے بعد میں نے سونا ہی نہیں راتوں کو، صرف قیام کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، لمبے لمبے قیام۔ دوسرا کہتا ہے میں نے آج کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزارنا کہ جس دن میں نے روزہ نہ رکھا ہوں، میرا ہر دن جو گزرے گا وہ روزے کی حالت میں گزرے گا۔ اور تیسرا کہتا ہے میں آج کے بعد اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، یعنی خواہشات سے نکل جاؤں گا اور عبادت کی طرف آ جاؤں گا۔ اب تینوں دیکھیں صحابی رسول ہیں تینوں ہی، اور سوچ بھی اچھی ہے۔ ایک کہتا ہے میں راتوں کو جاگوں گا، قیام کروں گا، قیام کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ دوسرا کہتا ہے میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں نے روزہ نہ رکھا ہو، میں ہر دن روزہ رکھوں گا، روزہ بھی کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ اور تیسرا کہتا ہے میں بیویوں کے قریب جاؤں گا ہی نہیں، خواہشات کا خیال بھی میرے دل میں قطعاً نہیں آئے گا۔ تینوں اچھی سوچ پیش کر رہے ہیں، اچھے کام
عزم مصمم کر رہے ہیں کہ ہم آج کے بعد کوئی خواہش پوری نہیں کریں گے، بس اللہ کی عبادتوں میں لگے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے رسول نے ان تینوں کو بلا دیا۔ اب بات کو سمجھنا، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو ویسے ہی چھوڑ کے، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، وہ موبائلوں میں سوشل میڈیا پہ راتوں کو جاگ جاگ کے رضائیاں سروں پہ لے کے اللہ کی قسم آنکھیں بھی خراب کر رہے ہیں، صحت بھی خراب کر رہے ہیں، اور آج اس حالت میں ہے، اور ہماری حالت ہم سب عمر کے نوازی ہیں۔ اپنے نبی سے پوچھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا، ان سے مخاطب ہوئے، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، کہا تم سب سے زیادہ، قسم اٹھائی، کہا اللہ کی قسم ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہوں۔ وہ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی باتوں کا ارادہ کر رہے تھے نا، کہا میں تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن میں محمد کی حالت پتہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اس کو جواب دیا جو کہتا تھا میں نے کبھی روزہ چھوڑنا ہی نہیں، کہا اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، یہ نہیں کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ اور دوسرے کو کہا جو کہتا تھا میں راتوں کو جاگوں گا، کہا بَأُصَلِّي، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وَأَرْقُدُ، اور میں جاگتا بھی رہتا ہوں۔ یہ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے نماز شروع کر لو، بیوی کے پاس نہیں جانا، کہا میں راتوں کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں اپنی زندگی اس طرح بنا رہا ہوں۔ اور جو تیسرا کہتا تھا نا میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، کہا بَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں کے ساتھ شادیاں بھی کرتا ہوں۔ آگے مہر لگا دی، کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میں محمد کے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تم کہاں اپنی عبادتیں لیے پھرتے ہو؟ تم کہتے ہو میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں راتوں کا قیام نہیں چھوڑوں گا، میں محمد رات کا قیام بھی چھوڑتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں۔ تم کہتے ہو میں اپنی زندگی روزے کے ساتھ گزاروں گا، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تیسرا کہتا ہے میں عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، کہا بَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں کے ساتھ شادیاں بھی کرتا ہوں۔ جب میرے طریقے کو لے کے تم آگے بڑھو گے پھر تم صحیح معنوں کے اندر محمدی کہلاؤ گے، جب میرے طریقے کو چھوڑ دو گے تمہارا میں محمد کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے عبادتیں؟ اور جب دلوں کے اندر پاکیزگیاں نہ ہو، جب دل غفلتوں کا اور گمراہیوں کا شکار ہو، غلط خیالات اور وسوسات کا شکار ہو، تو پھر عبادتوں کے اجر کم ہو جایا کرتے ہیں، عبادتوں میں وہ مزے نہیں آتے۔ یہ کیوں حکم ہے سارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کھانا سامنے موجود ہو نا، اذان ہو جائے پہلے کھانا کھاؤ، نماز بعد میں پڑھنا۔ کیوں؟ کہ تم نماز میں جاؤ گے تمہارے ذہن میں یہی خیالات آتے رہیں گے، پتہ نہیں کیا پکا، پتہ نہیں کیسا پکا ہے۔ خواہشات والی نماز اللہ کو قبول نہیں۔ صاف دل لے کے آؤ، خواہشات کے غلام بنو گے، بچوں کی شادیاں نہیں کرو گے، ان کے دلوں کے اندر غلاظتیں ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ جنونی ہوئے پھرتے ہیں۔ جب تم ان چیزوں سے ان کو روک کے جو اسلام کی عبادتوں کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہیں ان کو عبادتوں کی طرف لے کے آؤ گے، تم نے تو بنیاد ہی صحیح نہیں باندھی، آگے عمارت کیسے کھڑی کرو گے؟ فرمایا یہ میری سنت ہے، حُبِّبَ إِلَيَّ دُنْيَاكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ، کہا دنیا کے اندر مجھے دو چیزیں محبوب ہیں، عورتیں یعنی شادی کرنا، والطیب اور خوشبو مجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو نصف دین قرار دے رہے ہیں۔ کہا اذا تزوج العبد، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہا جب بندہ شادی کرتا ہے فقد استکمل نصف الدین، اس نے پورا دین جو ہے اس کا نصف حصہ اس نے مکمل کر دیا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی جو نصف دین بچا ہے اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی بنیاد آپ سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب تک ہمارے ذہن گندے خیالات سے پاک نہیں ہے ہم عبادتیں کیسے کریں گے؟
اور جب نکاح کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو مار لیں گے، اپنی خواہشات کو رون ڈالیں گے، کچل ڈالیں گے، ساری کی ساری عبادتیں بہتر ہو جائیں گی، نصف دین ہمارے اندر برقرار ہو جائے گی۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشروں کو پاکیزہ بنانے کے لیے، آج نوجوان ہے بگاڑ ہے معاشرے میں، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو داغ رہے ہیں، آنکھیں ماری جا رہی ہیں، میسج چل رہے ہیں، غلط اور گندے قسم کے گروپ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ جوائن کیے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کا اپنے آپ کو بڑا کھلاڑی سمجھتے ہیں۔ ذرا آؤ اپنے نبی سے پوچھو کہ رستوں میں کھڑے ہوتے ہو تو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ لوگ بھی پریشان ہیں، لڑکیوں والے بھی پریشان، لڑکوں والے بھی پریشان۔ اپنے نبی سے پوچھو، دنیا میں خود سیاح بننا چھوڑ دو، سب سے عزت اور حکمت والی ذات رب رحمان کی ذات ہے، اور اس عزت اور حکمت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ انسانوں کی امتوں کی فطرتوں کو جانتے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر مچلنے والی خواہشات کو جانتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، کو نکاح کرے۔ اللہ کے رسول اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر، تیری آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہو۔ آج والدین پنجابی میں کہتے ہیں جی منہ نے نامے دعائیں پڑے، یہ کیوں ملتے ہیں؟ آئے دن جھگڑے فساد محلوں معاشروں میں، عالمی لیول پر بھی یہ سارے معاملے کیوں ہیں؟ کہ نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا نہیں، اور پیچھے ذمہ دار والدین ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو چکانے کے لیے ان کی شادیاں کی ہی نہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہا نکاح سب سے بڑا عمل ہے نوجوان کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اس کی آنکھ میں حیا پیدا کرنے کے لیے۔ کہا نکاح کرنے کے ساتھ آنکھیں جھک جاتی ہیں، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پاک بناؤ، اپنی اولادوں کو پاک بناؤ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا چاہتے ہو، خواہشات کی زندگی سے باہر نکلنا چاہتے ہو، تو اپنی اولاد کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ نکاح والے حکم کے اوپر عمل پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم نے نکاح لے کر دیے، اس بنیاد پہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں، پھر اپنے معیار کو دیکھیں۔ فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، چار چیزوں کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، چار چیزوں کی وجہ سے۔ چار چیزیں دیکھو، لمالہا، اس کے مال کو دیکھو، ولحسبہا، اس کے خاندان کو دیکھو، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، چوتھے نمبر پر فرمایا ولدینہا، اس کے دین کو بھی دیکھو۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ فاظفر بذات الدین، اگر تم نکاح اور رشتہ کے معاملے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین والی عورت کو تلاش کرو اپنے بچوں کے لیے، اور کامیابیاں حاصل کرو۔ یعنی ہمارے نبی نے چار اصول بتا کے ایک اصول کو بنیادی اصول بنا دیا۔ خوبصورتی بعد میں، حسب و نسب بعد میں، اس کا مال جائیداد کتنی ہے سب کچھ بعد میں، سب سے مین جو چیز تم نے دیکھنی ہے اپنی اولادوں کے رشتہ کرنے کے معاملے میں، فاظفر بذات الدین، دین کو دیکھنا ہے کہ جو میں منتخب کر رہا ہوں وہ دین والا ہے بھی یا دین سے بھاگنے والا۔ اور کہا کامیابیاں تمہیں کب ملیں گی؟ یعنی رشتے بہتر استوار کب ہوں گے، نتائج اچھے کب ملیں گے، صالح اولاد کیسے ہوگی؟ فاظفر بذات الدین، جب تم دین والوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو پکڑو۔ یہ ہے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیسی عورت تلاش کرو جو دین والی ہے۔ ہم نکاحوں سے اس لیے دور ہوئے کہ ہماری جو ناجائز قسم کی خواہشات ہے وہ نہیں پوری ہو رہی۔ یہ منڈے زمین کے نہیں ہے، جہیز کیا لے کے آئے گی، کیا گاڑی دی جائے گی یا نہیں، موبائل ملے گا یا نہیں،
اس کی برادری کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان چیزوں کو بنیاد بنایا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیچھے کر دیا اور کہا دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کرو۔ یہ بنیاد بنی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو چھوڑ کے اپنے معیار آگے رکھے، اور اس کی بنیاد پہ ذلیل و رسوائیاں، اسی طرح تنگ نظریاں، اسی طرح پریشانیاں۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، ایک واقعہ آپ کے سامنے لا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس واقعے کو سن کے دیکھنا ہمارے رویے کیسے ہیں، ہم نکاح کے معاملے میں کیوں اتنا پیچھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو اجازت دی ہے، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا۔ اگر کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے یہ کہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، کرنے نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ قرآن میں وضاحت آئی خالصۃ لک، کہا یہ خالص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کے علاوہ۔ ایک عورت آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے کہتی ہے اللہ کے رسول میں اب آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے 2 مرتبہ کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ کہا، جواب نہیں دیا۔ وہ عورت وہاں مسجد میں ہی بیٹھ گئی، صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ خواہش نہیں رکھتے شادی کرنے کی تو میں خواہش مند ہوں، میری شادی کر دیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ماحول کیسا پیدا کیا ہے، کیسے صاف ستھرے پاک باز لوگ ہیں، ان کو پرواہ تھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی، وہ خواہشات کے پجاری نہیں بننا چاہتے تھے، اپنی غلط خواہشوں کے غلام نہیں رہنا چاہتے تھے، پاکیزگی والی طہارت والی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ صحابی خود کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا کر دیں۔ بخاری کی روایت ہے، بلوغ المرام کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ معاشرہ یثرب کا، مدینہ النبی کا اور اس امت کے لوگوں کا ذرا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھو، آج بھی کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کو کیا کہیں، وہ تیرے حیا نہیں ہوگی۔ پاک دامنی ہے اس کے اندر، اپنے نفس سے وہ غلط کاموں سے بچانا چاہتا ہے، کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں بات نہیں کروں گا، صرف اشارے تک آپ کو ساری سمجھ آ جائے۔ آپ نے اس سے پوچھا اس عورت کو حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہتا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ گھر جاؤ دیں گے اور کچھ تو ہوگا۔ پہلی مرتبہ گیا، آگے کہتا کچھ نہیں ملا، پھر گیا کچھ نہیں ملا، تیسری مرتبہ آیا کہتا کچھ بھی نہیں ہے، غربت چھائی ہوئی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت مقدم تھی صحابہ کے دلوں میں، ہر کام سے آگے۔ ہم کہتے ہیں پہلے اسٹیٹس بناؤ، پہلے ہر چیز اکٹھی کرو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ان کی زندگیوں کے اندر صحابہ کی بشارتیں یوں ہی نہیں، یوں ہی ان کو جنتوں کے سرٹیفکیٹ نہیں ملے۔ ایمان کی حفاظت سب سے مقدم، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن نکاح کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کروں گا، کہیں اللہ کے دربار کے اندر میں گناہ گار نہ بن جاؤں۔ آپ نے چوتھی مرتبہ بھیجا، کہا جاؤ جا کے دیکھو وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، وہ لوہے کی کوئی ٹوٹی پھوٹی انگوٹھی ہی ملتی ہے وہی لے آؤ، سونا چاندی میں یاد ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں منگنی کرن جاؤں گے تو انگوٹھی پا کے آؤں۔ آپ نے کہا حق میں وہ لوہے کی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی انگوٹھی ہی لے آؤ اس کو حق میں دینے کے لیے۔ کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول انگوٹھی بھی نہیں ہے پاس۔ کہا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ کہتا اللہ کے رسول ایک ہی چادر ہے، وہ چادر جسم کے اوپر لپیٹتا ہوں، پھر یہی ہو سکتا ہے اگر کچھ دینا ہی ہے تو چادر کو آدھا کر لیتا ہوں، آدھا اس کو دے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں،
اگر تو نے نصف چادر اس کو دے دی، نہ تیرا پردہ ہوگا نہ اس کا پردہ ہوگا۔ بیچارے کے آنسو گرنے لگ گئے۔ ایمان کی حفاظت، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ موبائل، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے، سب سے مقدم اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کو رکھو، دیکھو اللہ تمہیں کتنی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ رونے لگ گیا، نیچے بیٹھ جاتا ہے مجلس میں، اللہ کے رسول سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو کھڑا کیا، کہا قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ کہتا اللہ کے رسول ہاں۔ دیکھو نکاح کی اس کو کتنی ضرورت تھی، مسکراتے ہوئے اٹھ پڑا، ہنسنے لگ گیا۔ حدیث میں آتا فَحَدَّدَهَا، شمار کرنے لگ گیا، سورۃ قضا و سورۃ قضا، فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد ہے، گنتی کروانے لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا حق مہر باندھا، کہا جا اس کو لے جا، میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے بے عوض اس حق مہر کے کہ تو فلاں فلاں صورت اس عورت کو زبانی یاد کروا دے۔ لے گیا اس کو۔ اب یہ واقعہ سن کے ذرا ہم اپنی خواہشات، اپنے معیارات پہ غور کریں، کیا ہمارے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دین کے صحابہ کرام جیسے ہیں، یا ہم جعلی اور نمائشی اپنے معاملات رکھ کے، معیار رکھ کے رشتہ تلاش کرتے پھرتے؟ اور پیچھے سوچ صرف ایک ہے کہ جب اولاد کے ایمان کی حفاظت مقدم ہوگی، ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے حوالے سے مقدم ہوگی، پھر ہم یہ جائیدادیں اور حق مہر اور جہیز، یہ نعمتیں سب کو پیچھے کر دیں گے۔ ایمان بچانے کے لیے اپنی اولاد کی جب وہ 18 سال 16 سال کے بالغ ہو جائیں گے تو ہم ان کے نکاح کریں گے۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے، ہم سب کو آئے محترم بھائیوں اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہمیں اللہ نے پوچھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، کہ سب سے بہترین تحفہ جو والد اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اس کی نیک تربیت ہے۔ سب سے بہترین تحفہ، اپنی اولاد کو گاڑیاں دے دینا، کاروبار بہترین بنا کے دے دینا، اور یہ تحفے نہیں، یہ تو ان کا گزرانے زندگی بن رہا ہے۔ سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی اچھی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق تربیت کر دو۔ جو اخلاق والا ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کا استاد ہوتا ہے۔ جس کے پاس ڈگریاں تو بہت ہوں، اخلاق نہ ہو، اللہ کی قسم لوگ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی صالح اور درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نکاح بنیاد ہے، اس کے آگے میاں بیوی کے حقوق ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ کے اندر اگر اللہ نے چاہا تو خاوند کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں ان پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد